بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ DNN ڈیجیٹل میں لائیو نشریات میدان عرفات سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ نشریات آج کے روح پرور مناظر آپ تک پہنچانے کے لیے DNN ڈیجیٹل کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے، جو آپ کو لمحہ بالمحہ آپ کو سارے مناظر سے آگاہ کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محبوب جراح صاحب۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ آج کے روح پرور مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ جی شیخ فیضان صاحب، ایک تو بہت بہت آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ نے تلنگانگ میں پہلی دفعہ DNN ڈیجیٹل، جو ایک بہت ہی ایسا ادارہ ہے جو اس وقت بھرپور انداز سے کام کر رہا ہے۔ چونکہ آج حج کی نشریات چل رہی ہیں تو حج کی ہم بات کریں گے، تو سب سے پہلے تو تلبینہ میں پڑھتا ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ شیخ فیضان، یہ جو پہلے میں بات کر رہا تھا کہ DNN کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے تلنگانگ میں پہلی دفعہ لائیو تلنگانگ کی عوام کے لیے انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا، اور لائیو یہ میدان عرفات کے جو مناظر ہیں اپنی ناظرین کو دکھا رہے ہیں۔ جب میں 2005 میں پہلی دفعہ حج پہ گیا تھا تو اس وقت اور آج میں اسکرین پہ یہ مناظر دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں خود وہاں موجود ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو اس دھرتی پر لے کے جائے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ حج کی، تو آج چونکہ حج کا جو بڑا اہم رکن ہے میدان عرفات میں جانا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر انسان جو حج کی نیت سے جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میدان عرفات میں وہ چند گھنٹے چند وقت وہ لازمی گزارے، چاہے وہ معذور ہے، چاہے بیمار ہے، چاہے بے ہوش ہے۔ اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ میدان عرفات میں کچھ وقت وہاں لازمی گزارے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ آج لاکھوں لوگوں کا سمندر جو پوری دنیا سے اس میدان عرفات میں پہنچا ہے۔ میدان عرفات وہ میدان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو پوری دنیا سے لوگ اس میدان میں اکٹھے ہوں گے، اور وہیں ان کی جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا، اور وہیں یہ پوری دنیا کی جتنی بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ دوسری مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہاں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اس آج کا جو اہم رکن ہے، یہ آج مغرب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس میں جو ظہر اور عصر کی جو نماز ہے وہاں وہ پڑھی جائے گی، اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ جو مسجد نمرہ کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسجد نمرہ جو اس کا جو محراب ہے وہ میدان عرفات کی حدود سے باہر ہے، جبکہ جو مسجد ہے وہ اندر ہے، اس کے اندر جو میدان عرفات ہے۔ تو جو مسجد کے اندر لوگ ہوں گے وہ تو امام صاحب کے ساتھ وہ نماز ظہر اور عصر ملا کے پڑھیں گے، جبکہ جو مغرب اور عشاء ہے، چونکہ مغرب کے بعد لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ پھر آگے جو مزدلفہ ہے وہاں وہ رات گزاریں گے۔ تو اس کے لیے یہ جب وہاں سے نکلیں گے، چونکہ انہوں نے وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک مغرب کے بعد ایک گولہ چھوڑا جاتا ہے، گولے کی آواز سے پھر لوگ وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو بالکل گولہ وہاں ہوتا ہے، ایسا چھوڑا جاتا ہے اس کے آواز سے، لیکن چونکہ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سن تو نہیں پاتے، لیکن مغرب کے بعد وہاں سے پھر لوگ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو مزدلفہ چونکہ وہاں کافی دور ہے، تو رات انہوں نے وہاں مزدلفہ میں ٹھہرنی ہوتی ہے، وہیں وہ کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 75 کنکریاں وہ لوگ وہاں سے چنتے ہیں۔
تو ابھی میدان افراق کی ہم بات کروں تو ابھی جو کہ ظہر اور عصر وہاں کٹھی پڑھی جائے گی. امام صاحب خطبہ دیں گے, حج کا خطبہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ کہ دیا جائے گا. تو اس کے بعد پھر اب ہر بندہ اپنی عبادات, چاہے وہ جس قسم کی عبادات کرنا چاہے, قرآن پاک پڑھے, تلاوت کرے, ذکر اذکار کرے, یا اپنے نوافل پڑھے, جو بھی وہ کرنا چاہے وہ وہاں کر سکتا ہے. جو پہلے میں بات کی کہ ظہر اور عصر تو ان کے ساتھ امام صاحب کی اگر وہ آواز آ جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ ان کے امام صاحب کی آواز کانوں میں نہ آئے تو پھر یہ الگ الگ بھی اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں تو صحیح علماء ذات ہی وضاحت کر سکتے ہیں. جو میری معلومات ہے میں اس کے مطابق بات کروں. میں اپنے حج کی بات کروں تو جب میں 2005 میں گیا تھا تو اس وقت مینا خالی ہو رہا تھا, گاڑیوں میں لوگ بیٹھ رہے تھے اور سرکاری ہم لوگ جا رہے تھے, سرکاری ہم بسوں میں ہم جا رہے تھے. تو اس وقت سرکاری چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے, ہماری جو عوام ہے وہ بھی بڑی ایک کیا کہہ سکتے کہ جذباتی عوام ہے, وہ دھکم پیل کی صورت میں وہ گاڑی میں بیٹھ جاتے تھے. تو ہم بس انتظار کرتے رہے. میرے ساتھ تو اس وقت میرے اہلیہ بھی ساتھ تھیں, پھر بڑے معروف جو آئی سرجن ہیں ڈاکٹر حبیب سلطان صاحب, ان کی بھی پوری فیملی ساتھ تھی, ان کے والدین ساتھ تھے, بہنوئی تھے, وہ خود فیملی گئے ہوئے تھے. تو اس طرح ملا کہ ہم کو 13 بندوں کا گروپ تھا. تو بس اس وقت دھکم پیل کی وجہ سے ہم جو گاڑی ہمیں سرکار کی طرف سے دی گئی تھی اس میں ہم نہیں بیٹھ سکے. تو پھر ہم نے اپنے طور پر گاڑی کی, یہ کہ تقریباً اس وقت ٹائم 12:30-1 کے قریب ہونے والا تھا جب ہم وہاں پہنچے. لیکن ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم مسجد نمرہ کے پاس ٹھہر گئے. ہمیں وہاں جگہ, چونکہ وہ پورا میدان ہے, لوگ جناب ہر طرف آپ کو سفید چادروں میں لپیٹے وہ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. پتہ نہیں چلتا, اگر 2 قدم آگے پیچھے ہو جائیں تو بندہ غائب ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں لگتی وہ بندہ کدھر گیا ہے. تو اتنا یعنی کہ نا آپ کہہ سکتے ہیں روح پرور مناظر ہوتے ہیں. ہمیں وہ جگہ وہاں لگی ہوئے ہیں, نیم کے درخت لگے ہوئے ہیں, چونکہ یہ سال میں ایک ہی دفعہ یہ میدان سجتا ہے. تو اس وقت یہ جو نیم کے درخت ہیں یہ بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے کہ اس وقت کے جو ہمارے حکمران جنرل ضیاء الحق صاحب انہوں نے یہ ڈونیشن کی تھی, تجرباتی طور پر یہ چیز وہاں لگائی گئی تھی. تو ماشاءاللہ بہت کامیاب ہوئی اور اس وجہ سے کافی حد تک چھاؤں کا بندوبست ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ وہاں ایک پول لگے ہیں, پانی کے پول, جس کے اوپر یہ ایک فوارہ نما وہ پانی لوگوں کے حجیوں کے اوپر برستا رہتا ہے, جس سے بڑا ہی ایک سکون محسوس ہوتا ہے. شدید گرمی کے باوجود بھی بندے کو اس احساس نہیں ہوتا ہے, چونکہ وہاں ہوا بھی بڑی تیز چلتی ہے تو گرمی کا اس حساب سے احساس نہیں ہوتا. اگر میں بات کروں کھانے پینے کا تو وہاں کھانے پینے کا وسیع و عریض بندوبست ہوتا ہے. ماشاءاللہ جو عرب کے لوگ ہیں وہ ویسے بھی اپنی سخاوت کے حوالے سے بہت مشہور ہیں. تو اگر ان کی بات کروں تو یقین کریں کہ ہر جو سڑک ہے, چاہے جو بھی چھوٹی سی بھی جگہ, تو وہاں کنٹینر کے کنٹینر لگے ہوتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ہو گئے, جوسز ہو گئے, ہر چیز وہ فی سبیل اللہ وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ویسے بھی وہاں اسٹال لگ جاتے ہیں تو لوگ اپنی بھوک پیاس مٹانے کے لیے وہاں سے وہ خرید بھی سکتے ہیں. تو یہ بڑا ہی روح پرور منظر ہوتا ہے. اور زندگی میں کیا کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ جو کہ فرض حج ہے, جو حج جو وہ فرض ہے, اس حوالے سے جو صاحب استطاعت جو لوگ ہیں وہ انہیں حج کرنا چاہیے بالکل. لیکن اب وہی بات ہے کہ جب میں نے حج کیا تھا تو وہ 1 لاکھ میں ہم نے حج کیا تھا فی بندہ, تو آج وہی حج 13-13.5 لاکھ کا چلا گیا ہے. تو یہ اب اس حوالے سے ہم بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی اب حج جو ہے صاحب استطاعت لوگوں کے لیے. اب جو غریب لوگ ہیں بیچارے وہ کیا کریں, جو سارا سال ساری زندگی اپنی اس محبت چاہت میں
یہ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر سال ان کے جو پیسے کو جو ریٹ ہوتا ہے حج کا، وہ دن بدن کو اخراجات بڑھ جاتے ہیں، جس وجہ سے انہیں ابھی بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تو میں یہی اپیل بھی کروں گا گورنمنٹ سے کہ حج کے سلسلے میں اس کو آسان کیا جائے، اس کے اخراجات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ جیسے ابھی ایک خبر چل رہی تھی کہ بنگلہ دیش میں انہوں نے بحری جہاز کا سفر شروع کیا تھا۔ کسی دور میں پاکستان سے بھی بحری جہاز جاتے تھے جو بہت ہی چیپ، بہت سی سستا حج ہوتا تھا۔ تو اب بھی اگر گورنمنٹ تھوڑی سی کوشش کرے تو یہ حج ابھی سستا ہو سکتا ہے، اور یہ بحری جہاز والا جو سسٹم اگر چل جائے تو اس کے اخراجات بہت سارے کم ہو سکتے ہیں۔ تو شیخ فیضان صاحب، ایک تو میں آپ کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ لائیو ایک شروع کی ہے، اور یہ پہلی دفعہ تلقن کی تاریخ میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم۔ ڈاکٹر محبوب جرا جو بہت تفصیل سے حج کے بارے میں بتا رہے تھے۔ لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جرا صاحب ایکسپیرینس ہے، کافی دفعہ عمرہ کی زیارت بھی کر چکے ہیں اور حج بھی کیا ہے۔ یہ بہت تفصیل کے ہم نے یہ انتظامات کیے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کو حج کے ساتھ ساتھ حج کے لے کے ساری معلومات بھی فراہم کریں۔ صاحب چونکہ میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ابھی چونکہ تمام جتنی بھی جہاز ہیں، خواتین، مرد، بچے، بوڑھے، سب وہ ابھی اس میدان میں وقت گزاریں گے۔ مغرب کے بعد وہ وہاں سے نکلیں گے، مزدلفہ جائیں گے، رات میں مزدلفہ میں گزاریں گے، کھلے آسمان کے نیچے گزاریں گے۔ سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب نے دن بہ دن حج کو آسان کرنے کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں اور کام کے لیے۔ ابھی جیسے وہاں کی سب سے ایک اچھا ایک بندوبست کیا ہے، وہاں ٹرین سسٹم چلا ہوا ہے جو منا سے لے کے افات تک وہ ٹرین دیتی ہے۔ اس کے بہت سارے اسٹیشن ہیں جہاں سے پھر جہاز اکرام وہاں سے اپنے اپنے اسٹیشن پہ اتر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ ابھی چونکہ اگلا جو رکن ہوگا حج کا وہ یہی ہے کہ یہاں سے جب وہ جہاز اکرام میدان فاس سے نکلیں گے مغرب کے بعد تو پھر یہ مزدلفہ جائیں گے۔ یہ پیدل سفر بھی کر سکتے ہیں، ٹرین میں بھی جا سکتے ہیں، بسیں جو ہے کمپنیاں یا سرکار نے جو بسیں دی ہوئی ہیں بس پہ بھی وہ جا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر لوگ زیادہ جو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پیدل وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو راستے میں تلبینہ پڑھتے جاتے ہیں، ذکر اذکار کرتے جاتے ہیں۔ تو میں نے جو پہلے 2005 میں جب میں نے حج کیا تو اس وقت ہم بس کے اوپر پھر سفر ہم نے کیا تھا، لیکن آتے ہوئے تو ہم نے وہ گاڑی ویسے لے لی تھی، اس کے اوپر ہم آئے تھے، واپسی پر ہم پیدل گئے تھے تو بڑا ہی مزہ آ جاتا، بہت ہی روح پرور منظر، ہر طرف نورانیت ہی نورانی، نور ہی نور برس رہا تھا۔ پھر جب میں دوبارہ حج کے لیے گیا ہوں 2017 میں، تو وہ میں نے وہ سارا پیدل میں نے حج کیا تھا، ہوٹل سے لے کر واپس ہوٹل تک یہ میں نے سارا پیدل حج کیا تھا۔ تو میرے ساتھ ایک سعید بھائی تھے، ان کے 3 بھائی بھی ساتھ گئے ہوئے تھے، وہ پوری کمری تھی۔ اس سال بھی ایک میرے بڑے بھائی اور بھابھی بھی تھے اور میرے چچا صاحب بھائی وہ بھی وہاں حج کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی دوبارہ حج کے لیے میں وہاں گیا۔ تو اس وقت میں نے پیدل حج کیا تھا ان سعید صاحب ان کے ساتھ، تو بڑا ہی مزہ آیا تھا۔ تو ایسے ہی ہم پھر پیدل مزدلفہ عرفات سے مزدلفہ گئے، پھر مزدلفہ سے پھر میں منا کی طرف گیا، منا سے پھر آگے میں مکہ جو طواف زیارت ہم اس کو کہتے ہیں،
وہ میں نے کی. تو ابھی جو رات گزاری جائے گی مزدلفہ میں تو اس میں جو حجاج کرام ہو گئے وہ کنکری چنیں گے, رات وہیں کو بس کہ رات وہ جب بھی پہنچے انہوں نے مغرب اور عشاء وہاں پڑھنی ہے. پھر وہ فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکلیں گے مینا کی طرف. مینا سے پھر وہ آگے جو شیطان ہے ان کو اس کو کنکری ماریں گے. کنکری مارنے کے یہ سال کنکری مار کے اجازت نہیں دی گئی تھی کرونا کی وجہ سے, لیکن اس سال مکمل طور پر اوپن ہے الحمدللہ. کسی قسم کی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کی پرانی وہ جو رونقیں ہیں وہ بحال کر دی ہیں. حج کی بھی جو پرانی رونقیں ہیں وہ الحمدللہ وہ بحال ہو چکی ہیں. اس سال بھی لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ یہاں پوری دنیا سے حج کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو بات کر رہا تھا کہ کنکری کی دیوار بن چکی ہے, تو کہیں بھی کھڑے ہو کر جو حاجی ہے وہ شیطان کو کنکریاں مار سکتا ہے اور پھر آگے وہ اس طریقے سے جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک حج کا ایک پورا ایک آپ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک حکم ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے, حضور وسلم کی جو ایک سنت ہے جو چلی آ رہی ہے تا قیامت تک یہ انشاءاللہ چلتی رہے گی. اور اس طریقے سے حجاج کرام حضور وسلم کی سنت کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو وہ زندہ کرتے رہیں گے. تو کیونکہ مینا جانے سے پہلے حجاج کرام اپنے قربانی کریں گے, قربانی کے بعد اپنا سر منڈوائیں گے, پھر وہ نہا دھو کے احرام اتار کے اپنے سادہ کپڑوں میں وہ لے کے پھر وہ جائیں گے حرم کی طرف. وہاں جا کے وہ طواف زیارت کریں گے. طواف زیارت کر کے انہوں نے رات وہاں ٹھہرنا نہیں ہے, انہوں نے پھر واپس مینا میں ہی رات گزارنی ہے. وہ جب بھی وہ طواف زیارت سے فارغ ہوں گے تو انہوں نے رات واپس ہی انہیں گزارنی ہے. تو یہ پورا ایک حج کا ایک ترتیب ہے جو حضرت وسلم اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ چلتی آ رہی ہے اور یہ اس طرح چلتی رہے گی تا قیامت تک. بہت اچھی انفارمیشن جو ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں حج کے ریلیٹڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. CNN ڈیجیٹل کی یہ نشریات ہیں, آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کو لائک کریں, شیئر کریں اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ گروپ پر مناظر سال میں ایک دفعہ نصیب ہوتے ہیں اور قسمت والے ان مناظر کو دیکھتے ہیں, قسمت والے ادھر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں کو بھی اس جگہ کی زیارت کرائے, حج کی سعادت نصیب فرمائے. یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ جس کے نصیب میں لکھتے ہیں اسی کو ہی نصیب ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس پہ حج کی جو سعادت ہے نہ کسی پیسے سے ملتی ہے, نہ کوئی جتنا مرضی اثر رسوخ والا بندہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قبولیت ہو تو وہ اس کو حج عمرہ کی سعادت ملتی ہے. بہت بڑا اجتماع کرونا کے بعد کہا جا رہا ہے, یہ تعداد کے لحاظ سے بہت بڑا اجتماع ہے. تمام جو ابھی تک حج ہو چکے ہیں یہ سب سے بڑا اجتماع جو تعداد کے حساب سے ڈکلیئر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے. اور ماشاءاللہ بہت زبردست نشریات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو یہاں کی زیارت نصیب فرمائے. یہاں کی یہ جگہیں یہ جو ٹائم ہے یہ بہت قیمتی دعاؤں کا ٹائم ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ وہاں ہیں تو آپ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ بڑے قیمتی دن ہیں. یہاں کا لوگ ان دنوں کا روزہ بھی رکھتے ہیں, 9ویں اور 10ویں جو ہے یہ ذی الحج کا. تو یہ قیمتی گھڑیاں یہ سال میں ایک دفعہ نصیب میں آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بہت ہی قیمتی معلومات دی ہیں, اپنی زندگی کے جو ایکسپیرینس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور اس وقت میدان عرفات سے براہ راست مناظر آپ تک پہنچا رہے ہیں. TNN ڈیجیٹل کی پوری ٹیم اس کوشش میں موجود ہے کہ آج کا پورا دن ہم جتنی پاسبل ہو سکے لائیو نشریات آپ تک پہنچاتے رہیں.
جہاں ہم آج ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں نہیں جائیے گا. TNN ڈیجیٹل کی یہ نشریات تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں, گروپوں میں شیئر کریں. TNN ڈیجیٹل کو یوٹیوب پہ جا کر سبسکرائب کریں, اور فیس بک کا یہ جو پیج ہے اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیں. تعمیر آرکیٹیکچر